اگر نہیں باندھیں گے تو نیت تو چونکہ کر لیتے ہیں پھر دم دینا وہ واجب ہو جاتا ہے. تو اس لیے آسانی اسی میں ہے کہ ایئرپورٹ پر جب پہنچے تو وہاں چادریں باندھ لیں، غسل کر کے نفل ادا کر کے تو یہ 2 چادریں جو ہیں یہ باندھ لیں. یہ صرف مردوں کے لیے ہے. عورتوں کے لیے وہی عام جو لباس ہے وہی لباس ہے، اور اس میں پہننے کے لیے، سر پہ پہننے کے لیے، پردے کے لیے اباسی جو ملتی ہے تو وہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے. صرف ان کے لیے یہ پابندی ہے کہ چہرے پر کپڑا لگنا نہیں چاہیے. کپڑا جو ہے وہ چہرے کے ساتھ نہیں لگنا چاہیے. اور ہمارے نزدیک پردہ بھی چونکہ اللہ کا حکم ہے اور کپڑا ساتھ نہیں لگنا، تو اس کے لیے جو ٹوپی بازار سے عام ملتی ہے جس کا آگے چھجا سا بنا ہوتا ہے اور کپڑا بھی لگا ہوا بھی مل جاتی ہے یا ویسے خود لگایا جا سکتا ہے، تو وہ پہن کر تو اس میں پردہ بھی ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ چہرے سے وہ کپڑا جدا اور علیحدہ بھی رہتا ہے. تو عورت کے لیے صرف یہ چیز ہے لباس میں سے. اس طرح جوتے کی پابندی مرد کے لیے جو ہے تو عورت کے لیے وہ جوتے کی بھی کوئی پابندی نہیں، وہ عام جوتا جو پہنتی ہے تو وہ پہن سکتی ہے. تو نیت کا نام ہے احرام باندھنا. اب ایئرپورٹ سے جو ہے وہ چادریں باندھ لیں، پہلے غسل کر کے چادریں باندھ کر تو 2 نفل ادا کر لیں. ان نفلوں کے دوران سر پہ آپ کپڑا لے لیں، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ ابھی آپ نے نیت نہیں کی. اور احتیاط اس میں ہے کہ نیت اس وقت کریں جب جہاز پہ بیٹھے ہوئے جہاز والے آپ کو بتائیں گے کہ ابھی میقات آنے والا ہے اور اس سے پہلے آپ نیت کر لیں تو اس وقت نیت کریں. کیونکہ احرام میں جو پابندیاں ہیں ان میں سے جھگڑا کرنا یہ بھی منع ہے، حرام ہے، ویسے بھی حرام ہے اور حالت احرام میں زیادہ حرام ہے. تو عموماً لوگ سوار ہوتے ہوئے بھی بعض اوقات یا سیٹ پہ بیٹھتے ہوئے کوئی معمولی جھگڑا کر لیتے ہیں، تو اس میں گناہگار ہونے کی بجائے آدمی اس وقت تک نیت نہ کرے جب تک کہ میقات کے قریب نہیں جاتا. اب نیت کا نام ہے احرام. اس نیت کے اندر جو پابندیاں ہیں تو وہ میں عرض کرتا ہوں. پہلے نمبر پر جب آپ نے احرام کی نیت باندھ لی، نیت کر لی، تو پھر پہلے نمبر پر پابندی ہے کہ بیوی کے ساتھ صحبت کرنا یا جو ہے وہ ایسا کوئی خیال دل کے اندر آنا، شہوت کے ساتھ بیوی کو ہاتھ لگانا، اس کی طرف دیکھنا، یا عورت کسی طرح مرد کو ہاتھ لگائے تو یہ حرام اور ممنوع ہے. اس کی وجہ سے اگر یہ پابندی ٹوٹ جائے تو پھر دم دینا پڑتا ہے، ایک بکرا ذبح کرنا پڑتا ہے. تو اس لیے یہ سخت پابندی ہے. بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے خاص طور پر جو نئے نئے جوڑے عمرے کے لیے چلے جاتے ہیں تو طواف کے دوران بیوی کے کندھوں کے اوپر ہاتھ رکھ کر تو وہ طواف کر رہی ہیں. تو اس میں دل کے اندر شہوت ہے یا نہیں وہ تو اللہ ہی جانتے ہیں، لیکن بظاہر یہ ایسی صورت ہے کہ جو دیکھنے والوں کو کے لیے بھی یہ پریشانی کی بات ہے اور خود ان کے لیے بھی اگر معمولی شہوت کا خیال بھی آ گیا تو یہ احرام کے تقدس اور بیت اللہ کے تقدس کے خلاف ہے. اس لیے اس چیز سے اجتناب کرنا چاہیے. تو پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے. دوسرے نمبر پہ کہ شکار یہ نہیں کرنا خشکی کے جانوروں کا، اس کی نوبت بھی نہیں آتی، ضرورت بھی نہیں پڑتی. تو یہ ایک پابندی ہے کہ پانی کے جانور نہیں، خشکی کے جانوروں کا شکار کرنا یا کسی دوسرے کو بتانا کہ یہ شکار ہے یہ کر لو، تو حالت احرام کے اندر یہ منع ہے. اسی طرح ناخن کاٹنا، بال کاٹنا حالت احرام کے اندر یہ بھی منع ہے. تو بال کاٹنا تو منع ہے ہی، بعض اوقات خارش کرنے سے جو ہے وہ سخت خارش کریں تو سر کے بال گر جاتی ہیں، تو قصداً ایسے کرنا، اتنا زور سے خارش وغیرہ کرنا کہ بال گرے، یہ بھی مکروہ ہے، اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے. لیکن جان بوجھ کر اگر یہ کرے گا تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ
بکرا ایک دم کے طور پر دینا پڑے گا. اگر جان بوجھ کر بال پہلے سے کاٹ لے اکھاڑ لے تو اس کی وجہ سے، اور غلطی سے خارش کرتے ہوئے بال گر گئے، آج کل عام گر جاتی ہیں، تو اس کی وجہ سے کوئی دم وغیرہ نہیں، لیکن احتیاطاً کو تھوڑا بہت صدقہ وہاں جو جاتی ہیں تو خدام جو صفائی وغیرہ کرنے والے ہیں تو ان کو 5 ریال 10 ریال لوگ دے دیتے ہیں، تو وہ صدقہ ادا ہو جاتا ہے. کوئی ایسی چھوٹی موٹی جو غلطی ہے تو اس کی معافی تلافی اتنے میں ہی ہو جاتی ہے، اس کے لیے کچھ زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور چوتھے نمبر پر خوشبو لگانا یہ منع ہے، اس لیے خوشبو والی جو چیزیں ہیں، صابن ٹیشو اگر خوشبو والا ہے اس کا استعمال بھی اتنی دیر تک جب تک حالت احرام میں ہے یہ منع ہے. وہاں پہنچ کر حجر اسود کا بوسہ، رکن یمانی کو چھونا، یہ آج کل وہاں خوشبو لگی ہوتی ہے تو اس لیے حالت احرام میں اس سے اجتناب کرے تو یہ بہتر ہے. اور اگر پتہ ہو کہ اتنی خوشبو نہیں ہے کہ جو میرے جسم کو لگ جائے گی تو پھر وہ چھو سکتا ہے رکن یمانی کو یا حجر اسود کو. تو یہ ہے احرام کی نیت کرنے کے بعد خوشبو لگانا منع ہے. اگر پہلے سے خوشبو لگائی ہوئی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں جب احرام باندھنے لگے تو اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگائی. تو احرام کی نیت کرنے سے پہلے بھی اگر خوشبو لگی ہے اور معمولی خوشبو ہے کہ جو جہاں پر نہیں لگی تو وہاں پر وہ نہیں لگتی، یعنی سر پہ خوشبو لگی ہو، ہاتھ لگائیں اور ہاتھ کو بھی لگ جائے، اتنی زیادہ نہ ہو بلکہ معمولی سی خوشبو اگر پہلے سے لگی ہے اور آدمی کے جسم سے یا لباس سے خوشبو آ رہی ہے تو اس کی پابندی نہیں، اس کی ممانعت نہیں ہے. احرام شروع جب ہو گیا تو اس کے بعد خوشبو والی کوئی بھی چیز استعمال کرنا یہ ممنوع ہے. اسی طرح 5ویں نمبر پہ چہرہ اور سر، مردوں کے لیے سر کی پابندی ہے کہ سر پر کپڑا نہیں لینا، اور عورتوں کے لیے چہرے کے ساتھ کپڑا لگنا یہ عورتوں مردوں سب کے لیے منع ہے. اور سر کے اوپر کپڑا لینا یہ مردوں کے لیے منع ہے. لیکن اگر کوئی آدمی چھتری دھوپ کی وجہ سے چھتری اوپر رکھتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں. کسی نے بیگ اٹھایا سر کے اوپر، تو سر پر بیگ آ گیا، اس میں کوئی حرج نہیں. تو کوئی ایسی چیز سر پر آ گئی تو اس میں مسئلہ کوئی نہیں. لیکن ٹوپی پہنے، پگڑی پہنے سر کے اوپر تو اس کی ممانعت ہے. اسی طرح سلے ہوئے کپڑے پہننا یہ بھی جو ہے یہ ممنوع ہے مرد کے لیے، عورت کے لیے نہیں، مرد کے لیے ممنوع ہے. تو اس پابندی کے لیے چادر باندھنی پڑتی ہے. تو چادر باندھنے کے لیے یہ کچھ لوگ جو عادی ہوتی ہیں دھوتی باندھنے کے، چادر باندھنے کے عادی ہوتے ہیں، ان کو تو مسئلہ کوئی نہیں ہوتا. اور جو ایسے لوگ ہیں کہ ان کو عادت نہیں ہے تو ان کے لیے بعض اوقات مشکل پیش آتی ہے، چادر کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے، یا تو سطر کا ڈھکنا جو ہے یہ مشکل ہو جاتا ہے، چادر کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے. تو ان کو یہ چاہیے کہ وہ پہلے سے ٹریننگ ایسی کر لیں کہ چادر جو ہے وہ باندھ لیں. کچھ لوگ جو ہے وہ اپنے ارد گرد لپیٹ لیتے ہیں چادر، تو اس سے چلنا مشکل ہو جاتا ہے. پاؤں آگے اٹھائیں تو فاصلہ درمیان میں چادر کے اتنا نہیں ہوتا کہ وہ چل سکے، اس لیے چادر کو اگلی طرف ہی اکٹھا کر کے اور لپیٹ کر رکھیں تو اس سے چلنے میں دشواری نہیں ہوتی. تو اس کے مختلف طریقے، بعض لوگوں نے اوپر سے چادر کو جو ہے وہ فولڈ کر کے لپیٹ کر اوپر سے فولڈ کر کے تو اس طرح اس کو جو ہے وہ سخت اور مضبوط کر لیتی ہے. اور کچھ لوگ جو ہیں وہ چادر کو باندھ کر اگلی طرف اکٹھا کر کے جو بیلٹ باندھا جاتا ہے وہ اس چادر کے اوپر باندھ لیتے ہیں، اور اس طرح اوپر جو بچی ہوئی چادر ہے وہ بیلٹ کے اوپر آ جاتی ہے، بیلٹ کو چھپا لیتی ہے. تو اس طرح بھی اس کے اترنے اور کھلنے کا جو خطرہ ہے وہ نہیں رہتا. تو یہ صرف جو ہے وہ سطر چھپانے کے لیے ہے، کوئی خاص طریقہ شریعت نے نہیں بتایا کہ یہ چادر آپ اس طریقے سے باندھیں گے. تو یہ مرد کے لیے ہے کہ سلے ہوئے کپڑے وہ نہیں پہنے گا.
اسی طرح جو ہے وہ گناہ کرنا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا ویسے بھی منع ہے، لیکن حالت احرام میں بھی منع ہے۔ جھگڑا کرنا منع ہے، کسی کی چیز گر پڑی ہے تو اس کو اٹھانا بھی منع ہے۔ صرف یہ کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ فلاں حاجی کی چیز گری ہے، آپ اس کو اٹھا کر تو اس کے حوالے کر دیں تو اس نیت سے اٹھانا تو ٹھیک ہے، ویسے جو ہے یہ گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ اور یہ بھی پابندی ہے کہ جہاں گھاس کاٹنا، جب احرام باندھا ہے اور خاص طور پر حرم کے اندر گھاس کاٹنا، درخت کاٹنا یہ منع ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حکم دیا تو صحابہ نے عرض کی کہ اذخر ایک گھاس ہے جو سنارے لوگ بھی اپنے کام میں لاتے تھے اور اپنے گدے وغیرہ ان کے اندر بھی لوگ بڑھتے تھے، تو صحابہ نے اس کی اجازت لی کہ یا رسول اللہ ہمیں اذخر گھاس کو کاٹنے کی اجازت مل جائے، تو فرمایا کہ اجازت ہے۔ تو ویسے عام حالات میں کوئی جو ہے وہ درخت کاٹنا، ٹہنی کاٹنا اور یہ سارا کچھ حالت احرام کے اندر منع ہے۔ اور مردوں کے لیے جوتا پہننا، بند جوتا پہننا، پاؤں کے اوپر کی طرف جو ہڈی ہے یہ ہڈی جس سے چھپ جائے تو یہ جوتا پہننا یہ بھی منع ہے۔ تو اس طرح یہ ساری چیزیں ان کا خیال رکھتے ہوئے احرام کے ساتھ آپ وہاں پہنچیں گے۔ تو جب اپنی رہائش گاہ پہ پہنچیں تو سنت طریقہ یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے آئے تھے تو مکہ کے قریب آپ رک گئے، ٹھہر گئے، وہاں رات کو ٹھہرے اور صبح اطمینان سے سکون سے مکے کی طرف گئے۔ تو سنت یہ ہے کہ آپ اگر تھکے ہوئے ہیں اسی حالت میں اگر جائیں گے تو آپ صحیح طریقے سے عمرہ نہیں کر سکیں گے، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ وہاں تھوڑی دیر آرام کر لیں، یا جیسا وقت ہو کے محل کے مناسب تو آپ وہاں آرام کر لیں اور اس کے بعد آگے حرم کے اندر پہنچ جائیں۔ تو حرم کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فتح کے موقع پر بھی اور عمرے کے لیے جب گئے تھے تو اس وقت بھی باب السلام، باب الفتح کی طرف سے آپ گئے تھے، جو بیت اللہ سے مشرق کی طرف جو دروازے ہیں اس طرف سے، جہاں باہر لیٹرینیں بھی ہیں، صفا مروہ اس طرف ہے، تو اس طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تھے۔ اگر کوئی اس طرف سے داخل ہوگا تو اس سنت کے مطابق بھی عمل ہو جائے گا۔ اسی طرح جو ہے